آپ تمام حضرات کا، پرنٹ میڈیا کا اور تمام مختلف چینل سے آئے ہوئے دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ میرے پروگرام میں یہ تھا کہ میں سوموار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور سوموار کو آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کر اور میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. لیکن آج میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں نے آپ کو بلانا ہے، آپ کو تکلیف دینی ہے، کیونکہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ یہ ہر 6 مہینے سال کے بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور یہ جتنے بھی میرے مہربان ہیں، چاہے وہ صحافت میں ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہیں، چاہے وہ کاروبار میں ہیں، چاہے وہ جہاں پر بھی ہیں، ان کو میری باقی شاید کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا جس پہ ہم کسی کی پگڑی اچھال سکیں اور کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کر سکیں. یہ بچیاں، یہ تو تقریباً 25,000 سے زیادہ طالبات ہیں جو اسلامیہ یونیورسٹی میں اس وقت زیر تعلیم ہیں. ایک طارق بشیر چیمہ کو زیر کرنے کے لیے ان 25,000 طالبات کی قسمت سے، عزت سے، ان کے والدین کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی گئی. ہوتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ یونیورسٹی پاک صاف تھی، بالکل نہیں. یونیورسٹی میں بھی بہت گند پھیلا ہوا تھا اور یہ وائس چانسلر صاحب کی اور ان کی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس گند کو صاف کرتے، اس پہ نظر رکھتے، سیکیورٹی پرووائڈ کرتے بچیوں کو، اور اس معاملے کو اس طریقے سے چلاتے کہ کسی کی انگلی نہ اٹھتی. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حد تک بھی کوشش کی کہ کوئی نام و نشان نہیں تھا ہمارا. آپ بات کریں نا جی، آپ کیوں نہیں بتاتے کہ وفاقی وزیر نے آپ پہ پریشر ڈالا ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ پلیز بات تو کریں نا. آپ بتائیں لوگوں کو کہ وفاقی وزیر نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے. بھائی یہ کیا صحافت ہے؟ یہ کیا سوال و جواب ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے، کسی کے پاس کوئی اور، لا کر میرے منہ پہ ماریں کہ یہ لو بھائی، تم بڑے پارسا بنتے ہو، یہ لو، یہ تمہارے بیٹے کی کرتوتیں. میں نے تو بھائی زندگی میں کبھی ایسا ووٹر سپورٹر قبول نہیں کیا، میں ان کو اپنے کیمپ سے نکال دیتا ہوں. اب اگر آ کر یہ اس طریقے سے یہ اس سسٹم کو چلانے درسگاہ سمجھ کر پورا کیا، اور مجھے کتنے دکھ کے ساتھ ہے کہ کسی کو یہ نہیں، بس طارق چیمہ بھاگ گیا، طارق چیمہ چھپ گیا، طارق چیمہ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، طارق چیمہ کو ہم نے یہ کر دیا. بھائی مجھے نہیں لگ رہا، بھائی کس چیز کا مناظرہ کروں میں؟ کس چیز کا مناظرہ کروں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ پلیز. میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتائیں، خدا کے لیے مجھے بتائیں. مجھ پر ایسا یار اتنا تو سوچ لیا ہوتا. میں نے اس ضلع کی، میں نے اس علاقے کی خدمت کی ہے. آپ چند لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر آپ نے چند لوگوں کے کہنے پر میری عزت اچھالنے کی کوشش کی، میری پگڑی اچھالنے. کس لیے یار؟ کوئی وجہ تو بتاؤ، کوئی وجہ بتاؤ. کیا یونیورسٹی میں جو طالبات جاتی ہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ کیا میں نے اپنے کسی عزیز کو، بیٹے کو گولی مارو آپ، میں نے کسی عزیز کو یہ جرأت دی ہوئی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جا کر اس طرح کی حرکات کرے؟ یا آپ نے آج تک زندگی میں کبھی اس طرح کی بات سنی ہے میرے بارے میں؟ آپ نے ایک دفعہ تو مجھ سے پوچھا ہوتا یار، ایک دفعہ فون کر لیا ہوتا، ایک دفعہ یہ کہا ہوتا کہ چیمہ صاحب یہ بات چل رہی ہے آپ کا اس پہ کیا؟ میں نے موقف نہیں دینا تھا. لیکن جب ایک تماشا لگ گیا کہ جی بھاگ گیا جی، چھپ گیا جی، یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، پھر میں نے کہا کم از کم آپ یہاں کی لوکل میڈیا ہو، آپ مجھے جانتے ہو، میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، میں کم از کم آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. واللہ باخدا نہ اس کا سر ہے نہ پاؤں. میں ابھی بھی آپ کو یہ میں نے حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا کچھ صحافیوں پر میں ایک آدھ دن میں میرے وکیل لیگل نوٹس بھیج دیں گے.
بھائی لائیں نا، ثبوت لائیں، ثبوت لائیں. یہ روز کا تماشا، روز کبھی جوتیاں کھاتے ہیں، کبھی مار کھاتے ہیں، کبھی تماشا لگواتے ہیں اپنا. رات کو چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بن جاتے ہیں کہ ان سے بڑا انٹلیکچوئل کون نہیں ہے. لوگوں کی عزت اچھالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لائسنس ملے ہوئے ہیں ان کو. یہ ادھر نہیں چلے گا. نہ میں بھاگنے والے دن پیدا ہوا تھا، نہ میں چھپنے والے دن پیدا ہوا تھا، اور مجھے پتہ ہے اس طرح کے مراحل کو، اس طرح کے معاملات کو کس طرح فیس کیا جاتا ہے. یہ میرے ساتھ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بہت دفعہ ہو رہا ہے. اس میں مجھے تکلیف صرف یہ ہوئی، اگر میری ذات کی حد تک ہوتا، میرے بیٹے کی ذات کی حد تک ہوتا، شاید میں اس کی پرواہ بھی نہ کرتا. 25,000 طالبات ہیں یار. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. اب میں سے بھی کئیوں کی عزیزیں ہوں گی، وہ کئیوں کی عزیزہ ہوں گی، میری عزیزہ ہوں گی وہ. یار یہ ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے تھا ہمارا، یہ ہمارے رویے ہونے چاہیے تھے کہ کوئی وی سی کی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی وی سی کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی وی سی کو ایکسٹینشن دلا رہا ہے، کوئی وی سی کو ایکسٹینشن نہیں دلا رہا. ابھی ایک کمیٹی چیف منسٹر نے بنائی، وہ آئی، مجھے نہیں پتا وہ چلی گئی ہے کہ ابھی ادھر ہے. ایک کمیٹی اور بنی، ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بنائی. لیکن یہ ساری کمیٹیاں، یہ میرے اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں، انہوں نے کب کو کہنا یہ تو جی وہ وفاقی وزیر تھا جی، اس نے اپنا اثر استعمال کر دیا. میں نے چیف منسٹر کو خط لکھا، میں نے اسے کہا کہ اس بات کو چھوڑ دو، اگر میں بھی ملوث ہوں مجھے بھی چوک کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دو. کورٹ کو لکھو کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور یہاں پر آ کر تحقیق کرے کہ اس کی اصل محرکات کیا تھے، کہاں سے بات شروع ہوئی، کہاں پہ بات پہنچی، کس طریقے سے پہنچائی گئی. آپ یار مجھے تو دکھ ہو رہا ہے، یقین کرو واللہ باخدا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ یار وہ بچیاں. میرے پاس ایک ایسا شخص آیا کل، ایسا شخص آیا، وہ کہتا ہے چیمہ صاحب میں تو پیسے اکٹھے کر کے اپنی بچی کی فیس بھرتا ہوں، میرا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گا. پھر اس نے میری منتیں کی، یہ کیا نام ہے اس کا، وومن کالج جو ہے کہ وومن یونیورسٹی ہے صادق گڑھ، اس نے کہا جی میری بچی کی وہاں مائگریشن کروا دو، خدا کے لیے میری بچی کی وہاں پر مائگریشن. یار کیا ہے یہ؟ اب لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوا. آپ صرف طارق بشیر چیمے کو زیر کرنا چاہ رہے تھے. آپ صرف وہ جو 4-5 لوگ ہیں، مجھے ان کا پتہ ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں. اور میں نے جس دن، یہ بھی میں اپنے مخالفین کو بتا دوں، جس دن میرے منہ سے ایک لفظ نکلا، خدا کی قسم یہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ گند کا ڈھیر ہے، غلاظت کا ڈھیر ہے. یہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پتھر مارتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں میرے ساتھ کرو جو کرنا ہے. میں آپ کا بہت پرانا جاننے والا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، اندر باہر سے جانتا ہوں، آپ کی اوقات جانتا ہوں، جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے میں وہاں سے لے کر آپ کو آج تک جانتا ہوں. لیکن یہ اجازت میں نہیں دوں گا کہ میرے علاقے کی جامعہ میں، میرے علاقے میں پڑھنے والی طالبات کی عزت کے ساتھ آپ کھیلنے کی جسارت کریں. اس کی اجازت میں نہیں دوں گا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے بھائی، اور ثبوت کو بھی آپ گولی مارو، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہے ہی جھوٹ، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، 1000% جھوٹ پر مبنی ہے. آپ کے پاس ثبوت کہاں سے آنا ہے؟ پھر ایک صاحب نے بھائی سنبھال کے کس دن کے لیے رکھی ہیں، لاؤ نا، ادھر دکھاؤ، بھاولپور کے لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ ویڈیوز ہیں، یہ بڑی باتیں کرتا ہے، یہ اس کی ویڈیو دیکھو، اس کے بچے کی ویڈیو دیکھو. کمال ہے بھائی. پھر کبھی کہتا ہے کہ جی وہ سارا ریکارڈ لے کر چلا گیا، اس نے ریکارڈ ہی چھپا دیا ویڈیوز کا. اور جب میں نے ریکارڈ ہی لے لیا، چھپا ہی دیا، تو پھر تم کیوں بولتے پھر رہے ہو؟ کس بنیاد پر بولتے پھر رہے ہو؟ یہ تمہیں مطلب کیا، تمہیں کیا حاصل ہے اس سے؟ لیکن ایک بات میری آپ سے اپیل ہے یار، سب سے، آپ بھلے میری مخالفت کرو، میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. میں نے آپ کی برادری سے لے کر، آپ کی صحافی برادری سے لے کر، اگر کسی نے نمائندگی کا حق ادا کیا ہے تو وہ بھی صرف میں ہوں. اور کسی سیاستدان کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ بھاولپور کی صحافتی برادری کی امداد کے لیے آگے آئے یا ان کے مسائل کے حل کے لیے آگے آئے. میں آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یار ان بچیوں کا، ان کے ماں باپ کا فکر کرو، ترس کھاؤ، ان پہ ترس کھاؤ. اگر آپ کے پاس کچھ ہے، اس چیز کو ختم کرو یار، نکالو میرا جلوس. میں خوش ہوں گا آپ پر، میں آپ پر راضی ہوں گا کہ آپ نے ایک ایسی چوری کو، میری کو پکڑا ہے، یا میری اولاد کی چوری کو پکڑا ہے
یار میں تو یقین کرو، میں تو اس طرح کے بورڈ، یہ مجھے پتہ لگ گیا یہ اس قسم کا، میں اس کو خود گھر سے نکال دوں. آپ کو کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری، آپ کو کیا پتا میری زندگی کے شبانہ روز کیسے گزرے، آپ کو نہیں پتا واللہ باخدا. اور آپ لوگ بیٹھ کر چند لوگ جو ہیں وہ 4 ٹکوں کی خاطر، ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے. یہ 4-5 دن جو ہم نے تحقیقات کی ہیں، ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں پر ختم ہوئی. آئے کوئی ٹیم، آئے جوڈیشل کمیشن، آئے HEC کی کمیٹی، بلائے بلائے باقی سیاستدانوں کو، بلائے وائس چانسلر کو، بلائے ان کی کمیٹی کو. بھائی یہ دیکھو کیا ہے جی، وہ جی فلانے احسان، کیا نام تھا اس کا، احسان جٹ کے ساتھ جی ولی داد کی تصویریں ہیں. ایک SHO لگاؤ نا تھانے میں، AC لگاؤ، تحصیلدار لگاؤ، اچھے لوگ جا کر کہتے ہیں سر ایک سیلفی لے لیں. سر آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے ایک سیلفی لے لیں آپ کے ساتھ؟ میں تو یار پھر ایک سیاستدان ہوں، چھوٹا صحیح، معمولی صحیح، تو ہمارے دفتر میں بھی لوگ آتے ہوں گے، سیلفی کی ضد کرتے ہوں گے. ایک آدمی کو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، میں نے اس کی ساری تحقیق کروائی ہے، اس کا سارا خاندان میرا سپورٹر ہے. آج کا نہیں ہے، یہ ایک ہمارا بشیر پٹواری ہوتا تھا، اس کا یہ دوتا ہے، سارے کا سارا خاندان، سارے کا سارا چک میرا سپورٹر ہے. اور ہم نے تو اس کو تو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے، وہ ATI کا ناظم ہوتا تھا یہاں پر اس کا ایک مخالف گروپ تھا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، میاں حسنین کے کیا نام ہے اس کا، تھوڑے جو کئیاں دا یار ہو، کئیاں نو شام نو چکدا ہے، کئیاں نو کھڑدا ہے، کئیاں نو کردا. ہم سے باتیں چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ یار ایک آدمی کو بھاولپور چھوڑے ہوئے 2-2.5 سال ہو گئے، وہ کراچی ہوتا ہے، اپنی ملازمت کرتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے ایک شادی کی، اس کے بعد ایک دوسری عورت کے ساتھ اس نے ایک حرام زدگی کی، آئس کا وہ یا نشے کا، کسی بھی نشے کا وہ عادی ہو گیا. اور اس کے بعد اگر وہ پکڑا گیا ہے، یونیورسٹی کے واقعے سے کتنے دن پہلے پکڑا گیا، آپ نے تحقیق کی ہے؟ کسی نے تحقیق کی ہے؟ اس کے بعد ایک پروفیسر پکڑا گیا یونیورسٹی کا، ابو بکر. اس کے بعد یہ ابو بکر کے انفارمیشن دینے کے اوپر یہ ایکشن ہوا. اب اگر یہ ایکشن کسی نے کیا ہے یار، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر یہاں کے علاقے کی بچیوں کے ساتھ کسی کو کوئی بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے، لعنت ہونی چاہیے ہماری ایسی زندگی پر کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں سننے کے بعد بھی یہ کہیں کہ یار یہ ایکشن کیوں ہوا، یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، اس میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہ آپ کہیں کہ یہ ایکشن غلط ہوا ہے، یہ نہ آپ کہیں کہ بھائی مجھے تو نہیں سمجھ لگ رہی. میں تو آپ کو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ کو میری مؤدبانہ گزارش ہے، آپ میرے بھائیوں یا سارے، مجھ سے آپ لاکھ اختلاف رائے ہو، لیکن خدا کے لیے آپ مجھے ساری زندگی سے جانتے ہیں، مجھے دکھ ہوا ہے آپ کے رویے، ان لوگوں پر بھی جنہوں نے میری مخالفت نہیں کی، مجھے ان کے رویوں پر بھی دکھ ہے کہ یار آپ مجھے جانتے ہو، آپ مجھے ایک فون کال کر لیتے، یار ایک فون کال کر لیتے، آپ مجھ سے ایک دفعہ پوچھ لیتے کہ یار یہ کیا ماجر ہے. سب کوئی خاموش تماشا ہی بنا رہا ہے، کوئی میرے خلاف مطلب چپا کے خبریں لگا رہا ہے، نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں آپ لوگ، نہ پوچھتے ہیں آپ لوگ. مطلب میں کیا کہوں، میں تو بس یہی میں نے صفائی پیش کرنی تھی آپ سے. کھو بیٹھی ایک دفعہ والدین کا رجحان اور طرف چلا گیا، آپ اور ہم نے سب نے مل کر بہت پچھتانا ہے. آپ کی سوچ ہوگی، میری آپ سے یہی گزارش ہے بھائی، یہی اسی لیے میں نے آپ کو تکلیف دی تھی. جو بھی سوالات ہوں وہ پلیز کائنڈلی میں ان کو ویلکم کروں گا. یہ پلیز میں آپ سے اپیل، میری بات سن رہا نا، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، لوز سٹیٹمنٹیں جاری نہ کرو، اس لیے کہ مجھے وہ محکمہ چھوڑے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا. پہلی بات آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پر بھی جاب کر رہا ہے اور وہ نشے منشیات میں پڑا ہوا ہے، وہ یہ اس لت میں پڑا ہوا ہے، تو یار اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ DPO کو آپ اٹھائیں، اس کے سر پہ 10 قرآن رکھیں. تو میں نے اس کو ایک ٹیلی فون کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ اتنی لاپرواہی جتنی جامعہ کی انتظامیہ نے کی ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی کہ آپ نے ایک بگیاڑ کو
آپ نے ایک ایسے بھیڑیے کو وہاں پر بٹھایا ہوا ہے چیف سیکورٹی افسر بنا کر کہ وہ ہر بچی کو بلائے اور کہ اپنے ماں باپ کا نمبر دو، کہاں سے آ رہی ہو، کدھر گئی تھی، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس کے بعد کیا توقع کرتے ہو کہ اس یونیورسٹی میں آپ کے خیال میں کوئی اخلاقیات کی قدریں ہوں گی؟ یہ کہنا کتنا آسان، اچھا احسان کا فرض کرو، میں کہہ رہا ہوں میرے گھر کا فرد ہے، 1 منٹ کے لیے مان لیں، کیا وہ پاکستانی شہری نہیں؟ اگر اس نے جرم کیا تو بھگتے. میرے ساتھ تو اس کو بھاولپور چھوڑے ہوئے تو اس کو 2.5 سال ہو گئے. اب 2.5 سال کا بھی حساب میرے سے لینا ہے آپ نے. بھائی اس لیے خاموش رہے بھائی جان، نہیں اس لیے خاموش رہے بھائی جان کہ آپ سب نے حملہ کیا ہو، پڑھ لو تارک چیمہ آ گیا، تب وہ آ گیا، پڑھ لو. نسرین نہ پائے، یہ نہیں پتا کہ میں ساری زندگی کا سپورٹس مین ہوں، میں ادھر ادھر سے سلپ مار جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے طریقے کیسے بچنا ہے اور کس طرح نہیں بچنا. جو آدمی سچ بول رہا ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ حتمی فتح اسی کی ہوتی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے مجھے ایک بات کا جواب دے دو میرے بھائی، اقرار الحسن کہاں رہتا ہے؟ کراچی رہتا ہے. پروگرام کہاں سے کرتا ہے؟ یہاں سے اس کو کون بتا رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ نا کہ آج واقعہ ہوتا ہے اور اگلے دن دوپہر کو وہ وی لاگ کرتا ہے، کون اس کو انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے؟ جھوٹی سچی، میرا سوال جھوٹی سچی. یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ اس سمیت کن لوگوں کو سو کریں گے یا صرف ہم لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ایسے سو کرنے کا ارادہ بھائی ہے؟ جان یہ تو میں نے تو دیکھو نا، میرے وکیل ہیں، ایک جو میں نے جوڈیشل کمیشن کا ہے وہ شاید آپ تک پہنچتی ہوگی، نہیں تو تقسیم کرو یار سب کو ایک ایک کاپی. وہ میں نے چیف منسٹر صاحب کو لکھا ہے، اس میں نے لکھا ہے کہ آپ بھول جاؤ، مجھے اس کی انکوائری چاہیے اور ہائی کورٹ کے ایک جج یا زیادہ ججوں پر مشتمل کمیشن بنائیں اور بھاولپور آ کر وہ اس میٹر کو انکوائر کریں. یار جس کے پاس ثبوت ہوں گے وہ لے آئے گا نا. ثبوت گھر تو نہیں رکھنے کسی نے. اقرار الحسن کے پاس ہے، وہ ایک کوئی کراچی سے وہ طارق متین ہے کہ کون ہے، اس کے پاس ہے، کوئی اور ہے، وہ لے آئے گا. میں تو ویلکم کروں گا. میں تو اس بات سے نہیں چھپ رہا، میں تو اس بات سے خاموش تھا کہ یار عزت بچ جائے بھاولپور کی عزت بچ جائے. جو آپ لوگوں نے نہیں آپ سے مراد ہے کہ ان چند کالی بھیڑوں نے نہیں بچنے دی، مجھے آج یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے. کوئی شک نہیں. جو اس گینگ جن پر مشتمل یہ گینگ تھی، جو میری اطلاع ہو سکتا ہے غلط ہو، میں وثوق سے اس طرح کی بات نہیں کرتا، اور انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا میں اس ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں چاہتا یار. ہماری بچیاں ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا واللہ باخدا. ہاں میں ایک مجرم ہوں، ملزم ہوں، مجھے پکڑا گیا ہے، قابو آ گیا ہوں میں، مطلب ایسا قابو آیا ہوں. میرے سے پوچھ لو یار میری صفائی جس طرح لینی ہے. مجھے تو یہ توقع تھی کہ آپ ساری زندگی سے میرے واقف ہو، کم از کم یہ دوائی میرا بدترین مخالف بھی دے دے گا کہ یار اس کماش کے لوگ نہیں ہیں یہ. لیکن نہیں، وہ بہرحال اپنی قسمت ہوتی ہے. تو جی بلوٹ صاحب، ایف آئی آر درج کی تھی اور اس کے بعد جب مقدر کو پکڑا تھا اس وقت ان کو پریس میڈیا تک بتانا چاہیے تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ کہانی اس وقت سامنے جب میجر صاحب کو گرفتار کر کے انہوں نے ایک ایکسیس دیا اپنے ایک لودھا کے ساتھی کو، اور وہاں پہ آ کے جب ہیڈ آفس سے ہمارے ساتھیوں کو جب یہ فون آنا شروع ہو گیا کہ جناب آپ کے شہر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کہاں سوئے پڑے. پھر ظاہری بات ہے جو ایف آئی آریں آئی ہیں، پولیس کا موقف تھا یونیورسٹی میں منشیات بک رہی ہے. یونیورسٹی کا موقف یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگا رہی ہے. یہی خبر اس میں رپورٹنگ ہوئی ہے. اس میں اگر وائس چانسلر نے الزام لگایا ہے کہ صاحب وفاقی وزیر صاحب ہیں اور اس کے پیچھے اور پولیس کا کچھ وائس چانسلر ثابت کرنے وائس چانسلر نے یہ کہا. کوشچن پہ کہا ہے نا سر نہیں، اس کے وہ میری بات سنیں سوال سن لیں پھر آپ جواب دیں. جی گزارش ہے کہ آپ سوال سن لیں پھر آپ. یہ زبان زدیاں اس سے پہلے ہو چکی تھی کہ جب جس وقت پریس کانفرنس وائس چانسلر صاحب کر رہے تھے کہ یونیورسٹی کے انتظامیہ کی طرف سے کہ اس میں طارق حسین چیمہ صاحب انوالو. جب پریس کانفرنس ہوئی تو وہ دائیں بائیں سے نکل رہے تھے، جس پہ ہمارے اے آر وائی کے نمائندے نے یہ کوشچن ریز کیا کہ جناب آپ پہلے تو یہ کہتے ہیں آپ نام کیوں نہیں لیتے پولیس کا یا وزیر کا جو بھی ہے آپ. پھر اس پر اس نے نام لیا. اس پہ میڈیا بھائی جان وہ میں آپ کو بلوچ صاحب آپ میرے بھائی ہو، نہیں آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کی جی. اب بھاولپور کا میڈیا باعث ہے، بھاولپور کے صحافی اس طرح سے ہیں، آپ نے اس میں بھی کوئی نشان دینے کے کہ یہ اسلام آباد کے صحافی ہیں یا بھاولپور کے صحافی. بھائی جان ہماری بھی دل آزاری آپ نہیں آپ بلوچ صاحب میرا آپ جواب سن لیں نا. آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک بات آپ نے کی ہے کہ احسان کنجر پر یہ ایف آئی آر ہوئی
भाईजान वो उस FIR का बलोच साहब प्लीज आप बड़े पुराने जर्नलिस्ट हो, नहीं मीने को भी गोली मारो, उस FIR का यूनिवर्सिटी के वाक़े से क्या ताल्लुक है? वो FIR कराची से इनिशिएट होती है, उसकी बीवी की और उसकी लड़ाई होती है, वो यहाँ पर आती है, एक तीसरी औरत शामिल होती है, उन दोनों ने एक मतलब आपस में कंपटीशन करने के लिए, एक उसकी बीवी थी, दूसरी भी क्लेम करती है मैं भी इसकी बीवी हूँ, उनकी आपस में लड़ाई की वजह से वो पकड़ा गया अपने गांव से। उसका यूनिवर्सिटी से क्या वास्ता था? वो तो 5 साल हो गए यूनिवर्सिटी छोड़े हुए। पहली बात ये, अब जो मुजरम भी पकड़ा जाएगा मंशियात बेचते हुए, कहीं ना कहीं तो वो पढ़ा होगा ना, कहीं ना कहीं से तो उसने तालीम हासिल की होगी। तो आप ये कह दोगे कि जनाब ये चूंकि ये वहां से है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कहा कि वाइस चांसलर साहब ने नाम लिया, मेरी आपसे बड़ी मोतबाना गुजारिश है, आप जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुन लें, बड़े गौर से सुने। आपके साथी भाई ने 3 दफा ही उससे पूछा आप क्यों नहीं नाम लेते? आप नाम लेना, उसके मुंह पर लफ्ज ठोसता रहा कि आप नाम लेना। उसने जान छुड़ाने की उसने कहा यार होगा मुझे क्या पता, उसने कोई ये नाम नहीं लिया कि इसके पीछे वफाकी वजीर है। बिल्कुल ये कतई तौर पर गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने उससे खुद बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कोई बात है? उसने कहा नहीं, मेरा पहले उनका मुझे फोन आया था तो मेरी मदद कर। मैंने कहा जी मेरा मामला नहीं है, ये गवर्नर साहब जाने, जो चांसलर हैं वो जाने, उनके मामला हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है जाने, इसलिए हो रहा है, मुझे तो नहीं पता जी, ये तो जी पुलिस को पता होगा। मैं तो पुलिस को क्यों पता होगा? नहीं जी आपके कहने पे अफसर लगते हैं, आपके कहने पे अफसर रखते हैं। मैंने कहा मैं कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सूबे का, मेरे कहने पर लगते हैं और मेरे कहने पर रखते हैं। अब इन क्या सराइयों पर अगर आपने किसी की इज्जत उछालनी है, इन क्या सराइयों पर अगर आपने अपने गुनाहों पर पर्दा डालना है, इन क्या सराइयों पर अगर आपने अपने जुर्म छुपाने हैं, तो बलोच साहब मेरे पास तो कोई हल नहीं है ना मेरे भाई इस बात। मैं तो अपनी जात की सफाई दे सकता हूँ, या ये आप आने दो जुडिशियल कमीशन को, आप आने दो जुडिशियल कमीशन को, आपको ऐसे ऐसे तमाशे यहाँ पर नजर आएंगे, ऐसे ऐसे तमाशे नजर आएंगे कि आप सब परेशान हो जाओगे कि इस यूनिवर्सिटी में क्या होता रहा है। और ये जिन लोगों ने हम पर इल्जाम लगाया है, ये जरा ये मामला एक दफा क्लियर हो जाए, भागते हुए मैदान एक जैसे तहकीकात की है। मैंने एक आपको क्या पता मैंने किस अंदाज से इसकी तहकीकात की होगी यार, मतलब मैं जब मेरे पास वालिदैन, मैं आपको बताता हूँ, आपको अंदाजा है कि बहावलपुर शहर की बच्चियां जो है ना, वो बलोच साहब तालीम हासिल करने के बाद अपने घर आ जाती हैं। आप उनकी फिक्र करें जो हॉस्टलों में है, आप उनकी फिक्र करें जो यहाँ पर अड्डे बने हुए हैं प्राइवेट हॉस्टलों के नाम पर, आप उन चीजों की फिक्र करें। आपको अंदाजा हो कि कितना खौफनाक भयानक खेल था जो खेला जाता रहा। आपने यार किसी ने उसकी तहकीक नहीं की, आप तारक बशीर चीमे को फतह करने चल पड़े। आपसे आप ये ना समझना, आपको कह रहा हूँ आप ओह नहीं, आप भाइयों मेरे, मैंने आपको क्यों कहना है, मैं एक साहबी बतौर साहबी बरादरी आपसे मुखातिब हूँ, इसलिए कि आप सीनियर आदमी हो तो मेरा हक बनता है आप पर, मेरा वैसे भी हक है आप पर। तो मैंने तो देखो मुझे ये दुख है यार, मेरा अभी भी अगर मैं कसूरवार हूँ मैं हाजिर हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं सियासत करूँ, मेरा कोई हक नहीं, मेरा मुकम्मल सपोर्टर हूँ कि जो अगर 113 लोग हैं 113 की तहकीकात होनी चाहिए कि वो नशे के आदि। और ये बात मैं आपको एक और बात बताऊँ भाईजान, ये हर कॉलेज में आप आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह, आप आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह, हर कॉलेज में हर जामिया में ये हरकतें हो रही हैं। हम जरा छोटा बर्तन थे, हम जल्दी उबल पड़े, वो जैसे ही पकड़े गए, वो जैसे ही आपको अंदाजा है कि ये क्या नाम था, ये सिक्योरिटी अफसर का, ये कहाँ से पकड़ा गया, आपको अंदाजा है? जो भी था, एजाज शायद जो भी था। और इत्तफाक की बात है, मैंने इससे पूछा वलीदाद से, मैंने कहा यार तुम्हारा कोई इससे रास्ता तो नहीं? उसने कहा कि मैंने 2 या 3 दफ़ा, शायद एक दफ़ा 30 BC से एक आदमी आया था, क्योंकि ये अंदर पार्किंग की इजाज़त देते हैं कि ये गाड़ी पार्क कर सकती हैं, जो किसी बच्ची को लेने जाएं और या बच्चों को लेने जाएं तो उनको पार्किंग का परमिट दिया था। तो कहते हैं कि मैंने उस पार्किंग के लिए शायद अगर मैंने फ़ोन किया हो तो किया, लेकिन मैं उसको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, ना मैंने उसको देखा है, ना मैं उसको जानता हूँ, पता नहीं क्या क्या। वो अब वो फार्म हाउस यार ढूंढ दो, फार्म हाउस मेरा भोगपुर में, अल्लाह के वास्ते यार, खुदा की कसम आज ही कब्जा कर लो।
मैं कसम उठाकर कह रहा हूं, मुझे ढूंढ दो फार्म हाउस, मैंने आज कब्जा ना किया ना तो कहना यार तुम इंसान ही नहीं। ढूंढो तो सही मेरा फार्म हाउस किधर है बावलपुर। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله جی. الرحمن الرحيم